السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم حاضرین، یہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں اور اپنے بندوں کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ہم اور آپ سامنے رکھیں اور اپنی سستی اور کوتاہی کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ، ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جیسے مردوں کا وسیلہ لگاتے ہیں دعا کرتے وقت، پیروں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، اور اگر آپ ان سے کہیں تو وہ اپنی دماغی گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ ان کا دماغی استدلال یہ رہتا ہے کہ اگر اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگاتے ہیں، ویسے آسمان تک باتیں پہنچانی ہوں تو ایسے اولیاء اللہ کا واسطہ لگاتے ہیں، یہ سیڑھی ہیں ہمارے لیے، ان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں اور اس ٹکڑے میں ان کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں، جو سوال کرتے ہیں آپ سے ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے میں بندوں سے قریب ہوں تو سیڑھی لگانے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ سیڑھی لگانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں دوری ہو، جہاں تک چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں سے آپ کہیں کہ وہ مجھ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اس لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کا استدلال بھی غلط ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ ایمان، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کا چلانے والا ہے، پوری کائنات کی دعاؤں کو سنتا ہے، لوگوں کی پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے، احسان دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، خود ہی اللہ حکم دے رہا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے اپنے سوالات میرے سامنے پیش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنا عظیم ہستی، اتنی بڑی ذات، پوری کائنات کا مالک، لیکن اپنے بندوں پر اتنی رحمت نچھاور کرتا ہے، اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی فکر ہے اسے۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، جو چیز کی ضرورت ہو وہ سوال میرے سامنے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور آپ کے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں وہ تکبر کے شکار ہیں، ان کے اندر غرور اور گھمنڈ کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ انسان یہ سمجھ کر دعا نہیں کرتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اچھی خاصی تجارت ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، ہر اعتبار سے میں فٹ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں؟ تو اس کے اندر انانیت اور تکبر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ میرے بندے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں ایسے تکبر کرنے والوں کو میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی دعا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، غرور پیدا ہو جائے گا، جو انتہائی قبیح صفت ہے، مومن کے دل کے اندر، مومن کی زندگی کے اندر وہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانا پسند کرتے ہیں لیکن رب کے در پر کبھی نہیں آتے۔
رب سے کبھی سوال نہیں کرتے. اگر ہمارے مسائل ہوں، مشکلات ہوں، دنیا بھر کے لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. ہم وہی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے دیکھیں. دنیا والے آپ کی مدد کریں گے بھی یا نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خلوص دل سے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کی در میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سوال کریں، دیکھیں کیسے نتیجہ آپ کو ملتا ہے. پوری دنیا میں جہاں آپ کو نہیں ملا تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے 2 قطرے آنسو سے وہ نتیجہ ملے گا جو آپ کہیں نہیں پا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. چاہے آپ گناہ کرتے ہوں تب بھی، نہیں کرتے ہوں تب بھی اس سے مانگتے رہیں. مشکلات سے نجات مانگیں، زندگی میں خوشحالی مانگیں، آخرت کی ترقی مانگیں، بال بچوں کی بہتری مانگیں. جو بھی آپ مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں عطا کرنے پر قادر ہے اور اپنے پریشان حال بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ہے جو مضطر، پریشان، بدحال اور تکلیف میں مبتلا انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے برائیوں کو، اس کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور کون ہے جس نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ہرگز نہیں. تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مضطر، بدحال اور پریشان حال بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے. اس لیے ہمارے اندر دعا کرنے کی صفت ہونی چاہیے. ہم دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آواز بھی لگا رہا ہے، آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگو، لیکن مانگنے والے بندے نہیں ملتے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہ روئے منزل ہی نہیں. ہم تو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. کوئی بندہ ملے تو صحیح جو ہم سے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کر کے ہم سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگے، معافی کی. کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آتا تو معاف کس کو کروں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، نمازوں کے بعد ہوں، نمازوں سے پہلے ہوں. اور جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان اوقات کو بھی تلاش کریں. جیسے جمعہ کے دن مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے، یہ ایسے ہی اقامت کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اقامت جب ہوتی ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اوقات ہیں حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. خصوصیت کے ساتھ انسان کی دعائیں اس وقت رد نہیں کی جاتی ہیں. اس لیے عام دعائیں جب زندگی کے دوسرے مرحلات میں آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو ان اوقات میں وہ دعائیں آپ کریں اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر اگر اخلاص ہوگا، آپ صحیح نیت سے دعا کریں گے، آپ کی کمائی پاک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. لہذا یہ آج کی گفتگو کے سلسلے میں چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تجھ سے دعا کرنے، اپنے مسائل کو تیرے سامنے پیش کرنے اور تجھ سے حل طلب کرنے کی توفیق عنایت فرما.